دوستو آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہفتے کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا 7واں روزہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھ کر آپ رب کریم سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی مانگو گے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ آ چکا ہے، اور جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان کے مہینے کی قدر نہ کر سکے، جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں ابھی بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ سورہ کوثر و یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے، یہ ایک ایسا افضل ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یا کریم پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو، ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے۔ تو اس لیے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ جس انسان کو پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھتے کہ وہ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی، تو دوستو آج 7واں روزہ یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ دوستو آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق و دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی رونق۔ دوستو ماہ رمضان کی عظمت و برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ والو شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، شب برات کی وہ قبولیت کی رات گزر چکی ہے، شب معراج کی رات گزر چکی ہے، اب ماہ رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ماہ رمضان کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو روزہ، جو افطاری، جو سحریاں گزر چکی ہیں وہ ایک طرف، لیکن اب ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کا بڑا دن، بڑی قبولیت کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ صرف 7 بار لازمی پڑھ لینا، رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ 7 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی 7 حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے حبیب کی امت سے اتنا محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے رجب کا مہینہ رب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اللہ کے حبیب کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ پوری امت کا مہینہ بنا دیا۔ یہ آپ کا اور میرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے انعامات لینے کا، اللہ سے جولیاں بھرنے کا، اللہ سے پورے سال کے رزق اور دولت کو سنوارنے کا ایک ایسا سنہری موقع ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی قدر کرتا ہے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ کر اس وظیفے کو پڑھتا ہے، تو اس وظیفے کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی قدر کریں، اللہ پر توکل کریں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں کاروبار کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، رازق وہ ہے، آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ پر توکل کریں، جو آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ پھر آپ نماز پڑھیں گے تب بھی ملے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی آنے والی نسلوں پر کرم فرما دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، آپ چاہے سحری کے بعد پڑھ لیں، فجر کے وقت پڑھ لیں، ظہر کے وقت پڑھ لیں، عصر کے وقت پڑھ لیں، افطاری سے پہلے پڑھ لیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، افطاری کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء اور تراویح کے بعد پڑھ لیں۔ یعنی کہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے پورے دن میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت
کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس میرے بہن بھائی کو جہاں وقت ملتا ہے، جہاں جگہ ملتی ہے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ دن، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ رمضان کا 7واں روزہ آئے اور ہم اللہ کریم کو راضی کر کے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے ہیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو، رسالہ وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے، ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے اولاد ہے، نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے میرے مالک و مولا، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبولیت عطا فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، جو اللہ والوں کے وظیفے ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظیفے ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کے لیے بھی بتائیں یہ وظیفہ کتنی کرامت رکھتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو دوستو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اس وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی، آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آپ نے توجہ اور دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ایک بار لازمی دیکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، لیکن ایک بار دیکھ لیں اور پوری دیکھ لیں اور اچھی طرح سے وظیفے کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو میں شروع سے لے کر اینڈ تک میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے،
اور رب سے منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگنا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، اللہ آپ کو غیبی خزانے عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ اب دوستو، ماہ رمضان کے 7ویں روزے، ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ دوستو، درود پاک 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، آپ کی کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، من پسند فیصلے، من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کے لیے نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جس سے پڑھتے ہی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں آپ پر چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، 7واں روزہ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ یا رحمانو پڑھنے والے پر اللہ کی ایسی رحمت ہو جائے گی، ایسی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی کہ وہ رب کریم سے جو کچھ مانگتا چلا جائے گا اللہ اس کے نصیب پہ لکھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ماہ رمضان کے 7ویں روزے، ہفتے کے دن یا رحمانو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جانا۔ آج اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ جب ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کو اللہ کے نام یا رحمانو سے پکارا جاتا ہے تو وہ رب اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج یا رحمانو پڑھتے ہی اللہ کی رحمت اپنی جلال میں آ جائے گی اور اللہ اپنے نام یا رحمانو کے طفیل ایسا رحم و کرم فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ آپ ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن ماہ رمضان کے 7ویں روزے، ہفتے کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے جو صرف 7ویں روزے پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی لاپرواہی نہیں کرنی۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانو پڑھتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ اتنی قریب ہو کر سنتا ہے، اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے ہوئے رب کریم سے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے ہوئے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے آپ کے وظیفے کی قبولیت ہو چکی ہے۔ یا رحمانو پڑھ کر اللہ کے رحم و کرم کو پکارنے کے بعد، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے بعد، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا فساد و فتنہ پیسے کی کمی ہے۔ جس گھر میں پیسے کی کمی ہے وہاں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، نوک چوک رہتی ہے۔ اللہ والو، اس پیسے کو پانا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں رزق اور دولت کا جو وظیفہ بتایا ہے
وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب سے طاقتور سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان کے پہلے ہفتے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیں اور رب کریم سے منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگیں۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے نیا گھر مانگے گا، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج ماہ رمضان کا 7 تاریخ اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 حاجتیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی 7 حاجتیں، 7 مرادیں، 7 خواہشات ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت و برکت کو پانے کے لیے یہ مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے رہے، آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگے، اللہ آپ کی ہر مانگی دعا قبول فرمائے گا، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر فیصلے فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی 7 حاجتیں، 7 مرادیں، 7 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے نام مبارک یا کریم یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج تک میں اور آپ یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ کرم فرما دے، بے اولاد ہوں، اولاد کا کرم فرما۔ ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ آج اللہ کے کرم سے ترنا چاہتے ہو، آج اپنے بیڑے پار کروانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، اپنے گھر سے ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو تو یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی یا کریم یا اللہ کو پڑھنے والے پر اللہ کا کرم ہو جائے گا، اور جس پر اللہ کی ایک بار نظر کرم ہو جاتی ہے، صرف ایک نظر کرم کی دیر ہے، ہماری آنے والی 7 نسلوں کے نصیب و تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، ہماری آنے والی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے کرم کی بھیک مانگتے چلے جائیں، اور آج جس پر کرم ہو جائے گا، شام افطاری سے پہلے اللہ اس کے حالات کو بدل دے گا، اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، شادی میں تاخیر ہے آسانی کے لیے، دنیا کی وہ حاجت، وہ مقصد جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس میں آپ بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، آج یا کریم یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا۔ دوستو ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے، یہ بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے گا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی حاجت پوری ہوگی۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے ملک شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر رو رو کر
گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اللہ سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگ عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کو اللہ حافظ۔